اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت مولین یہ اعلان سماعت فرما دیں۔ کل اسی بارگاہ ام البنین میں شب میں 7:30 بجے ایک مجلس اعظم منعقد ہوئی، اس مجلس کو خطیب صداقت علی جناب مولانا علی مصطفی زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور 4 جولائی کو جو امام رضا غریب کی شہادت کے عنوان سے 2 روزہ مجالس ہیں، ان میں 4 جولائی کے مجلس کو علی جناب مولانا اجازت صاحب خطاب فرمائیں گے، اور 5 جولائی کو صبح 10 بجے مولانا جعفر عباس صاحب
نعرہ سلوات. یہ مسئلہ 2005 سے سماپت ہونا ہے. ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی. ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی. بزم شبیر میں عباس کی مدحت ہوگی. بزم شبیر میں عباس کی مدحت ہوگی. ادھر عباس پاک آئے گا وہ سورج کی طرح. در عباس پاک آئے گا وہ سورج کی طرح. نور کی جب کسی تارے کو ضرورت ہوگی. نور کی جب کسی تارے کو ضرورت ہوگی. ادھر عباس سے مل جائے جسے خاک شفا. در عباس سے مل جائے جسے خاک شفا. اس کی ٹھوکر میں اے دنیا تیری دولت ہوگی. اس کی ٹھوکر میں اے دنیا تیری دولت ہوگی. اور روک پائے گا نا واعظ تیرے خطبوں کا اثر. روک پائے گا نا واعظ تیرے خطبوں کا اثر. قاتل شاہ پا ہر دور میں لعنت ہوگی. قاتل شاہ پا ہر دور میں لعنت ہوگی. اور ذکر عباس جو سنتے ہیں تلاوت کی طرح. ذکر عباس جو سنتے ہیں تلاوت کی طرح. دیکھنا ایسے ہی چہروں پر شرافت ہوگی. دیکھنا ایسے ہی چہروں پر شرافت ہوگی. یہ شعر آخری ہے، اسے بالخصوص سماعت فرمانے حضرات. دیکھنا ایسے ہی چہروں پر شرافت ہوگی. اور قاتل فاطمہ زہرا پکڑے گا لعنت. قاتل فاطمہ زہرا پکڑے گا لعنت. خون میں جس کے ہمیشہ کی حرارت
کے عباس کے روزے پہ جھکا سر اپنا جا کے عباس کے روزے پہ جھکا سر اپنا تیری گلریز وہاں پوری ہر حاجت ہوگی تیری گلریز وہاں پوری ہر حاجت ہوگی. آئیے ذرا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب مجلس خطیب بیان خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میسم زیدی صاحب اللہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے. اعلان سماعت فرمانے کہ کل شب میں 7:30 بجے اسی بارگاہ ام المؤمنین میں مجلس اعظم منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطیب صداقت خطیب اہل بیت علی جناب مولانا متقی زیدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. مومنین سے کل کے مجلس میں بھی شرکت کی گزارش.
آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون حضرت یہ سورہ ہجر کی بہت ہی مشہور اور معروف مبارکہ ہے. اس کی تلاوت کے شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاضر کیا ہے. ارشاد عرض سے الہی ہو رہا ہے نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم. نزلنا ذکر ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر آپ غور کریں تو ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو احتراماً تعظیماً دوسرے شخص کو آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اگر ہم کسی سے بے تکلف ہوتے ہیں تو عمر میں ہمارے برابر ہوتا ہے, ہمارا ہم جماعت یعنی کلاس چل رہا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے ہوتا ہے, تو ہم اسے آپ کے بجائے تم کر کے مخاطب کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں خاص طور سے جس علاقے میں ہم رہا کرتے ہیں یہاں کسی کو تو کہہ کر مخاطب کرنا خلاف ادب اور خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے. عزیزوں, اس روش کے باوجود جب ہم اللہ سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں تو کبھی اللہ کو آپ یا تم کہہ کر مخاطب اور نہ کرنا چاہیے. کبھی آپ نے نہیں دیکھو کہ کوئی دعا کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اللہ آپ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دیجیے, آپ ہمیں اولاد, آپ ہمیں مکان عطا کر دیجیے, یا آپ ہمیں ترقی عطا کر دیجیے, آپ ہمارے رزق میں اضافہ کر دیجیے. کبھی کوئی اللہ کو آپ کہہ کر مخاطب. اسی طرح سے کوئی اللہ کو تم کہہ کر مخاطب نہیں کرتا. کبھی اس انداز کی دعا نہیں ہوتی کہ اللہ تم ہم کو اولاد عطا کر دو, بلکہ ہم اللہ کو تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. مجلس کے بعد, نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے تو اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے. پروردگار جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو مکان عطا فرما دے. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. جن کی بیٹیاں ہیں تو ان کو رشتے عطا کر دے. تو اللہ کو ہمیشہ تو کہہ کر مخاطب کیا جائے. کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم آپس میں کسی کو تو کہہ کر مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھتے, خلاف عدل سمجھتے ہیں, خلاف تہذیب سمجھتے ہیں, خلاف احترام سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ کو تم کہہ کے کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مخاطب ایک شخص بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد بھی ہوتے ہیں. جب تم کہا جاتا ہے تو اس میں بھی ایک شخص بھی مخاطب ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد بھی مخاطب ہوتے ہیں. لیکن جب تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں صرف ایک ہی شخص مخاطب ہوتا ہے, ایک کے علاوہ کوئی دوسرا مخاطب نہیں ہوتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیونکہ ہم اپنے عقیدہ توحید کے آئینے کو میلا نہیں ہونے دینا چاہتے, لہذا اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ کوئی ایسا تخاطب نہ ہو کہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی شرکت کا شائبہ پیدا ہوگا. سلامات اسی طرح سے وہ
اپنے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کریں گے یا اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کریں گے. میں اور ہم میں بھی وہی فرق ہے. جب میں کہا جاتا ہے تو اس میں فرد واحد مراد ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی دوسرا اس گفتگو میں شریک نہیں. لیکن جب ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے شہر میں خاص طور سے لکھنؤ میں کے بجائے ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال ہے. صلوات دوسروں کی شرکت متوقع ہے. یا پھر میں یوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم کا لفظ جو ہے اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے متکلم مال غیر. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اگر میں نے ممبر سے یہ کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی اس قول میں شریک ہیں. لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے آپ یا تم کا لفظ استعمال کریں تو پھر اللہ کو بھی جب گفتگو کرنا چاہیے تو ہر جگہ اپنے لیے میں ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ہم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم جو ہے وہ متکلم مال غیر ہے. تو اللہ نے قرآن نازل کیا یا نزول قرآن میں اللہ کے کوئی شریک ہے کیا؟ توبہ کیجیے کیسی بات آپ کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کون شریک ہوگا؟ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے دیکھیے وہ بار بار میں جس کو یہ بات پڑھتا رہتا ہوں کہ قرآن پڑھیے ضرور. روزانہ جتنا ممکن ہو اتنا قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجیے. اس کے اوپر غور کیجیے. اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی کو بلا کے اسے پڑھ لیجیے. یہ نہ سوچیے کہ ہمارا سن کیا ہو گیا ہے. یہ نہ سوچیے کہ ہماری ایج کیا ہو گئی ہے. اور لکھے لوگ بیٹھے ہیں اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں آپ اس جملے کا لطف حاصل کریں گے یا نہیں حاصل کریں گے کہ بھئی تعلیم کا عمر سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی کہے کہ صاحب یہ حسن طلب ہے لہذا انہوں نے مجلس میں یہ بات پڑھ دی کہ آپ اس سے متوجہ رہیں. تھوڑا تھوڑا آگے آئیے بھائی ایک صلوات کسی طرح آپ قرآن پڑھیے اس کو بلائیے. کوئی بھی آپ کی عمر ہو گئی ہو لیکن پڑھیے ضرور. لیکن سمجھیے جو میں آپ عرض کر رہا ہوں اور قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیے ضرور. فضیلات جو حضرات بیٹھے تب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنا جانتے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھنا ضرور سیکھیے اور کسی کو بلائیے اور اس سے پڑھیے. اب یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو بلا کے اس سے قرآن پڑھیے اس کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کیجیے وہ کم سے کم اتنا ہو کہ پڑھانے والے کا پڑھانے میں دل لگے اور آپ کا پڑھنے میں دل لگے. صلوات
پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یہاں اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا. لیکن بہت سے مقامات پر اس کو تو کچھ سمجھانا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہم اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرے گا. لیکن بعض مقامات پر اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا ترجمہ اس کا ہوتا؟ کوئی اگر آپ کو یہ ترجمہ کر کے بتا دے تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. نہیں, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ تو ترجمہ ہے. اس کے علاوہ اور آپ آگے بڑھی, انا اعطیناک الکوثر. آپ نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے سورہ کوثر. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. سورہ دہر پڑھیے, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا. میں نہیں بلکہ ہم. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے انسان کو خلق کرنے میں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے شب قدر میں قرآن کو نازل کرنے میں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے پیغمبر کو کوثر عطا کرنے میں؟ کیا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو پھر یہ اللہ نے جگہ جگہ ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس آیت میں بھی ہم کا لفظ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو یہ ہم بار بار اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ابھی تو میں نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جہاں دیکھیں, آپ مکمل طور پہ میری طرف دیکھیے کہ جہاں جہاں اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے ان میں ان امور کا تذکرہ ہے جو اللہ نے کسی کے وسیلے سے انجام دی. واہ واہ, بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ صلوات پڑھو. ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, گرمی بھی ہو رہی ہے, شیروانی بھی پہنے ہوئے ہیں, ٹوپی لگائے ہوئے ہیں, لیکن اگر مجلس میں بیچ میں کوئی آ جائے تو سب کی نگاہیں متحرک ہو جاتی ہیں. یہ ایک بالکل فطری بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک فطری بات ہے کہ اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو سب ادھر ہی دیکھنے لگتے ہیں. 4-5 مرتبہ جو واقعہ ہو چکا ہے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں. اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو سب ادھر دیکھنے لگتے ہیں. کیوں کہ بھائی انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو سب اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, متوجہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے فلاں صاحب آئے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں ابھی. تو حیرت کی بات تو یہی ہے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے, تقریر ہو رہی ہے, کوئی بیچ پہ کھڑا ہو جائے یا سامنے آ جائے تو سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں. بھولتے نہیں ہیں کہ کیسے مسلمان تھے کہ 1.25 لاکھ آدمیوں کو بنتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھا رہے, من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا, پھر بھی ولایت کی طرف متوجہ نہ ہوئے. لیکن باتیں لفظی اعتبار سے ہلکی ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ہلکی نہیں ہے. جو بات کا عرض کر رہا ہوں تو اللہ نے جہاں جہاں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کسی کے وسیلے سے کسی کے ذریعے سے انجام دیا. اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء نے لکھا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا.
اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، میں نے نہیں بلکہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، چونکہ اللہ نے ہم کو ہمارے والدین کے، ہمارے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، نطفۃ امشاج، تو اشارہ ہے ملے جلے نطفے سے، یعنی ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا، اللہ نے بی بی زہرا رسول کو جناب خدیجہ کے وسیلے سے عطا کی، لہذا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عطا کیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب ایک بات آپ کے کام کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیے ابھی تو قرآن مجید جو ہے مکمل طور پر شفا ہے، خود قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب وبائی مرض لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، بہتر اور سب سے زیادہ بہتر کام یہی ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تاکہ اہل خانہ جو ہیں اس موذی مرض سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے شفا ہے، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات بعض مخصوص امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بات یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، آپ جانتے ہیں میرے خیال میں یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گھر میں، کہ بھائی کسی کو بخار ہو گیا تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، کیا پڑھیں؟ یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، یہی تو پڑھا جاتا ہے نا۔ میں کہا تیز سے تیز بخار ہو، لیکن اگر اس کا فرض کیا جائے یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید ہے، قرآن کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ نے تذکرہ کیا کہ نمرود نے اتنی زبردست آگ بھڑکائی، ایسی آگ کہ اس کے اوپر جگہ پرندہ نکلے تو جل کے اس میں گر جائے۔ اب وہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی خود ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنی زبردست آگ ہے، اس میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے، جو جائے گا وہ خود جل جائے گا۔ تو اس وقت ابلیس سامنے آیا اور ابلیس نے نمرود کو بتایا کہ منجنیق میں رکھ کے ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا جائے۔ ایک بات سمجھ میں آئی تو کچھ ایجادات ایسی ہوتی ہیں جس میں ابلیسیت شامل ہوتی ہے۔ صلوات لیکن اس میں ابلیسیت شامل ہے، تو ابلیس نے بتایا اور پھر ابراہیم کو آگ میں رکھ کے پھینکا گیا۔ جب جناب ابراہیم بالکل آگ کے اوپر پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ کہا اس وقت جبرائیل آیا، اور جبرائیل نے آنے کے بعد جناب ابراہیم سے کہا کہ کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے؟ اب ایک آدمی آگ کے اندر جانا، اتنی زبردست آگ ہے اور جبرائیل آ کے پوچھ رہا ہے کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو جناب جبرائیل نے پوچھا تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ہاں حاجت ہے، لیکن جس سے ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس سے ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بیان کرنے کی، سمجھ رہے ہیں اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں بالکل ریلیکس موڈ میں پڑھنا، بہت آرام سے، لیکن آرام سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت دیر پڑھنا، اسی وقت کے اندر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی، لیکن بچے کی بات سمجھ میں آئے۔ صحیح بھائی سنیے، جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جبرائیل نے ابراہیم سے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں یا نہیں، یس یا نو؟ کہتے ہاں حاجت ہے یا کہتے حاجت نہیں ہے، لیکن ابراہیم نے مفصل جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ حاجت ہے، لیکن جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا اگر کہہ دیتے کہ نہیں تبھی بات مکمل ہو جاتی نا، لیکن آپ سمجھے نہیں، اگر جناب ابراہیم اس طرح سے جواب دیتے تو کچھ کم عقل آپ کو معلوم ہے کیا کہتے؟ وہ یہ کہتے کہ آگ کے اوپر ابراہیم تھے، اتنی زبردست آگ تھی، اتنی زبردست آگ تھی، دماغ تک گرمی پہنچ گئی، کہنا چاہتے تھے ہاں مگر کہہ دیا نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہیں سے دوڑتے چلے آ رہے ہیں یا پھر تو دھوپ میں چلے آ رہے ہیں، پسینے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، میرے خیال میں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور کسی نے پوچھا پانی پیجیے گا، آپ کہنا چاہتے ہیں ہاں، آپ نے کہا نہیں، پھر بعد میں کہا ہاں پانی لیا۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ یا نہیں ہوا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں کہا بھائی گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، کہنا تو چاہتے تھے ہاں پانی پینا،
لیکن کہہ دیا نہیں. تو کبھی کبھی گھبراہٹ میں آدمی نہیں کی جگہ ہاں کہہ دیتا, ہاں کی جگہ نہیں کہہ دیتا. اگر ابراہیم کہتے نہیں تو لوگ کہتے بھائی آگ اتنی زبردست تھی, کہنا تو چاہتے تھے ہاں مدد کی ضرورت ہے, لیکن زبان سے نہیں نکل گیا. اسی لیے ابراہیم نے مفصل جواب دیا, تفصیلی جواب دیا کہ حاجت ہے مگر جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم نے بتایا کہ آگ اتنی زبردست ہے کہ اگر پرندہ نکل جائے تو جل کے گر جائے, لیکن یہ نبوت اور رسالت کا دماغ ہے, اس پر اس آگ کی گرمی کا اثر نہیں, اس پر اس آگ کی گرمی کا اثر نہیں ہوتا. تو بھیا جب آتش نمرود کی گرمی کا اثر ابراہیم کے ذہن پر نہیں ہوتا تو ہلکے سے بخار کی گرمی کا اثر فخر ابراہیم کی ذہن پر نہیں ہوتا. اب اللہ نے سورہ انبیاء میں یہ واقعہ بیان کیا, اور جہاں یہ واقعہ بیان کیا وہیں اللہ نے کہا کہ قلنا, یعنی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا یا نارو کونی بردن, یہ مکمل آیت کا قلنا, قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. دیکھیے جب قلنا بتایا, قلنا کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے کہا, پوچھے گا جائے قلنا ہم نے کہا کہ آج تو ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہے. جیسے سورہ قدر میں انا انزلنا, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, انا خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا, انا نحن نزلنا الذکر, ہم ہیں ذکر کے نازل کرنے والے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. ایسے یہاں قلنا ہم نے کہا کہ یار تو ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہے. میں سارے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ فقرہ کسی کے وسیلے سے کہا؟ ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا کہ اللہ نے یہ جملہ کسی کے وسیلے سے کہا, کسی کو ذریعہ بنایا یہ کہنے کا کہ آج تو ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہے. اب قرآن تو جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا, تو کیا ہم مانے کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے کہا کہ آج تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہے؟ اگر جبرائیل کو وسیلہ مان لیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ابراہیم کی عزت کیا رہ گئی؟ کیا سنا آپ نے؟ ابراہیم کی عزت کیا رہ گئی؟ ابھی ابھی جبرائیل ہی سے انکار کر چکے ہیں کہ تم سے حاجت نہیں ہے, جس سے ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اللہ اسی جبرائیل کو وسیلہ بنا لے, ایک صلوات پڑھو الحمدللہ, تو خلت کی شان گھٹتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ جبرائیل کو وسیلہ نہیں بنا سکتا. جبرائیل کو اللہ نے وسیلہ نہیں بنایا, تو پھر کس کو وسیلہ بنایا؟ تو ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اب اگر اللہ جبرائیل کو یا جبرائیل سے کم درجے کی کسی ذات کو وسیلہ بنائے تو یہ ابراہیم کی خلت کی توہین ہوگی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وسیلہ اسے بنایا جائے جو جبرائیل سے عظمت میں زیادہ ہو, جو فضیلت میں جبرائیل سے بڑا ہو. اب جبرائیل سے بڑا کون ہے؟ ہم نے دیکھا پیغمبر معراج کی منزل میں ہے, ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں جبرائیل نے رسول سے کہا کہ اب آپ آگے جائیے. کیا تم نے سب کو یہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی اور یہاں تک آیا ہی نہیں تو چھوڑ دیں گے؟ سوال کیا ہے؟ پتہ چلا جبرائیل رک گئے, پیغمبر آگے بڑھے. اب آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ جملہ عرض کروں گا کہ اب پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں, آگے سے اتو منی کی آواز آ رہی ہے, آپ جان رہے کس کے لہجے میں آواز آ رہی ہے. تو بھائی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جبرائیل سے افضل وہی ہے, یا تو آگے بڑھنے والا, یا جس کے لہجے میں آگے بلایا جا رہا ہے وہ, یہ تو وہی ہے جو جبرائیل سے افضل ہے. تو بھیا یہ جو اللہ نے کہا قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, آج تو ٹھنڈی ہو جا, اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہے, تو یہ تو اللہ نے رسول کے لہجے میں کہا, اور یہ علی کو وسیلہ بنایا, یہ علی کو وسیلہ بنایا. معاملہ آگ سے بچنے کا تھا, آگ سے بچنے کا تھا. جملہ عرض کر رہا ہوں, اب سمجھ میں آیا کہ اس قلنا میں لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد الرسول اللہ بھی ہے, علی اور ولی اللہ بھی ہے. صلوات اللہ
الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس قرآن کا نازل کرنے والے۔ نزول قرآن کے لیے اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب نزول قرآن کے لیے اللہ معصوم کو وسیلہ بنائے گا تو کیا حفاظت قرآن کے لیے غیر معصوم کو وسیلہ بنائے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں صاحب اگر وہ قرآن جمع نہ کرتے، ایک صلوات پڑھو وقت بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے جو یہ ساری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد قرآن کو جمع کیا گیا، نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کیا تھا اور قرآن جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے گئے، اور آل محمد کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے کے گئے۔ اور میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اہل بیت کو خالی رسول نے نہیں دی تھی بلکہ اللہ نے انہیں وارث بنایا، اور یہ اسی طرح اشارہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ جو ہم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ نے حفاظت قرآن کا کام اہل بیت کے وسیلے سے انجام دیا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اہل بیت کے وسیلے سے انجام دیا۔ تو اب عزیزوں، دنیا میں کوئی بھی قرآن کے خلاف الٹے کھڑا ہو، کیا سن رہے ہیں؟ کوئی بھی قرآن مجید کے خلاف کھڑا ہو، لیکن قرآن خطرے میں اس لیے آنے والا نہیں ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو محافظ نہیں بنایا ہے، اہل بیت کو محافظ بنایا ہے۔ صلوات اور پڑھنے پر ساری باتیں میں آج کے مجلسوں میں صرف اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور ہر آدمی جواب دینے کے لیے کسی حد تک تیار ہو جائیں۔ صلوات پڑھے مجلس میں آتا ہے تو کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کے ضرور جاتا ہے۔ یہ فرض ادا ہے امام حسین علیہ السلام۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اکبر صاحب قبلہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص 1000 روپیہ اور اس پر کھانے کی کوئی اور چیز رکھے اور غربا میں تقسیم کرے، کبھی غریبوں میں کھانا بنتے گا، اسے بھی آپ نے دیکھا کورونا کی جیت میں لاک ڈاؤن میں لوگوں نے کھانا تقسیم کیا، بے شک اچھا کام ہے، غربا میں کھانا تقسیم کیا جاتا ضروری ہے، اس کا ثواب بھی ہے، لیکن اگر یہ کہہ کہ کھانا تقسیم ہو تو غربا میں کھانا تقسیم ہو رہا اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی شخص کی غربت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا پیٹ، لیکن اللہ نے حسین میں قریب اس چیز کا کسی اور چیز سے کوئی تقابل نہیں، کسی اور چیز سے کوئی تقابل نہیں۔ میں بہت کھل کے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً عرض کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا کہ بھائی مجلس کے بعد جب لوگ تبرک لے کے نکلتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون عقیدتاً تبرک لے کے جا رہا ہے اور کون ضرورتاً لے کے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھو محمد یہ امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے جو آج تک جاری اساری ہم خود حاصل کرنے والوں میں ہیں۔ اسی طرح سے عزیزوں، اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، وہاں پر جب بھی کوئی طالب علم داخلہ لیتا ہے، تو اکثر مقامات پر اس کا انٹرویو ہوتا ہے، یا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، جس معلوم کیا جاتا ہے بھائی تم کیا جانتے ہو کیا نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ وہاں بھی علم تو ملتا ہے، لیکن پہلے انسان سے اس کی جہالت کا اقرار لے لیا جاتا ہے۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو علم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مجلس امام حسین، جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم، نمازوں کتنی باتیں ایسی
آپ بتائیے غلط عرض کرو کتنی باتیں ایسی ہیں جو اس فرش عطا کے طفیل میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس بات کی طرح میں پڑھ رہا ہوں تو آپ سب جانتے ہیں, لیکن نہ معلوم کتنے بڑے بڑے علماء کو ذاکرین کو آپ سنتے ہیں, نہ معلوم کتنی باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں. آپ نہیں جانتے تھے, آپ مجلس کو بیٹھے, آپ کو معلوم ہو گیا. آپ کے علم میں نہیں تھا, آپ مجلس میں بیٹھے, آپ کو معلوم ہو گیا. آپ روز نماز پڑھتے ہیں, روز نماز پڑھتے ہیں, لیکن کسی نے گفتگو کی اور ایک مسئلہ مجلس کے درمیان بیان کیا, آپ اس طرف متوجہ نہیں تھے, آپ اس طرف متوجہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا نہ معلوم کتنا علم ذکر حسین کے طفیل ہم تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کبھی کوئی مجلس پڑھنے والا مجمع سے یہ نہیں پوچھتا آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اگر جانتے ہو تو ہم نہ بتائیں, اگر نہیں جانتے ہو تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کیا سمجھیں یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ مجلس پڑھنے والا ہم کو علم بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایسا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فرض ادائے حسین ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے, لیکن مجلس کسی کے اصال ثواب کی ہو یا ایام اعضاء کی ہو, مجلس تو امام حسین ہی کی ہوتی ہے. مجلس تو آقا حسین ہی کی ہوتی ہے. اور جب فرض ادائے حسین پچھتا ہے تو ایک بیوی رومال سفید لے کے آ جاتی ہے, میرے بچے کو رونے والے جمع آگے آواز دیتی ہے, خوشا حال ہو تمہارا تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا. خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے, خداوند عالم آمنہ بنت محمود مرحومہ جان, خداوند عالم ان کے درجات اضافہ فرمائے, ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وہ دکھیا بیوی جس کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں, وہ بیوی جو کہہ رہی تھی بابا میرے بچے کو روئے کر رہا ہوں, اے بابا میرے بچے پہ آنسو کون بہائے, اے بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے. وہ بیوی جو ساتھ ساتھ ہے امام حسین علیہ السلام, شب عاشور ہے, آقا حسین ہے, سامنے انصار حسین ہے, امام حسین فہرست شہداء سنا رہے. دیکھو کل کون کون مارا جائے, ایک ایک نام لیا انصار, اور اس کے بعد گھر والوں کے نام بتائے کون کون کربلا میں مارا جائے گا. اور خالی شہداء کے نام نہیں بتائے بلکہ کیفیت شہادت بھی بیان کی کہ کون تیر سے شہید ہوگا, کون نیزے سے شہید ہوگا, کس کے سر پر تلوار لگے گی, کس کے سر پر گول لگے گا, کون پہلے مارا جائے گا, کون بعد میں قتل کیا جائے گا. امام حسین فہرست شہداء سنا کے خاموش ہوئے. ایک کم سن شہزادہ ہوگا, چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے, اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں. جب اپنا نام سنا تو ہونٹوں پر تبسم آیا, اور جب علی اصغر کا نام سنا تھا چچا کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ بیٹا اشقیاء خیموں میں نہیں آئیں گے, میں تمہارے بھائی کو لے کے میدان میں جاؤں گا اور سوال یاد کروں گا, علی اصغر 3 بال کے تیر کا نشانہ بنے گا. لیکن حسین نے اس موقع پر کہا کہ علی اصغر کی شہادت کے لیے اشقیاء خیموں میں نہ آئیں گے, لیکن بعد قتل حسین اشقیاء خیموں میں آ گئے. خیمے جلائے جا رہے ہیں, بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا ہے, سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں. عظیم امام حسین نے فرمایا کہ اب تم اپنے اپنے خیموں میں جاؤ. انصار حسین کے اہل بیت اپنے اپنے خیموں میں آئے. آقا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. کچھ دیر بھائی بہن میں گفتگو ہوتی رہی, پھر امام حسین خیمے سے نکلے, میدان میں رخ کیا. جناب ہلال ابن نافع کہتے ہیں میں نے حسین کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا, میں دوڑ کے گیا, کہا آپ میدان میں جا رہے ہیں, مقتل میں جا رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ چلا جا رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کہوں گا ہلال یہ شب عاشور ہے, تمہیں برداشت نہیں ہوتا ہے تو ہم میدان میں جائیں. ارے ذرا عصر عاشور آ کے دیکھو یہی حسین ہیں, آواز دینے حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آ کے ہماری نصرت کرے. ہلال ابن نافع امام حسین کے ساتھ ساتھ چلے. ابھی خیمگاہ سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچے کہ امام حسین رکے, زمین پر بیٹھے.
اپنی ابا کے دامن سے اس زمین کو صاف کیا، آنسو بہانے لگے۔ ہلال نے پوچھا آقا یہ آپ یہاں بیٹھ کے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ یہ زمین کو صاف کیوں کیا؟ کہا ہلال میرا شہید تیروں سے چھلنی ہو گیا آگے، یہاں شہید کی شہادت تو 2-4 قدم آگے بڑھے، یہاں میرا زہیر مارا جائے گا، اور آگے بڑھے ہلال یہاں میرا حبیب مارا جائے گا، ہلال یہاں میرا مہمان اور قتل کیا جائے گا۔ ہر جگہ آقا جاتے تھے، ابا کے دامن سے زمین کو صاف کرتے تھے، چند آنسو بہاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، یہاں مسلم ابن اوسجا مارے جائیں گے، یہاں اسلم ابن عامر قتل کیے جائیں گے، یہاں شودب مارے جائیں گے، یہاں عامش قتل کیے جائیں گے۔ ایک ایک شہید کی منزل شہادت دکھاتے ہوئے حسین آگے بڑھے، اب گھر والوں کے منزلیں دکھانا شروع کی۔ دیکھو ہلال یہاں میرا اون مارا جائے گا، یہاں میرا محمد قتل کیا جائے گا، ایک جگہ پہنچے یہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھرے ہوئے، ہلال یہاں پر ہم علی اکبر کے سینے سے برسی کٹیں گے، ہلال یہاں میرے عباس کا داہنا بازو کٹے گا، یہاں میرے عباس کے بایاں بازو کٹ کے گرے گا، ہلال یہاں میرے عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے گا۔ ایک ایک منزل دکھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بلندی کو پہنچے، ہلال یہاں پر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، میرے بچے کو پانی نہ دیا جائے گا، 3 بال کے تیر کا نشانہ بنایا جائے گا۔ جہاں بھی جاتے تھے ہلال بھی روتے تھے، مولا بھی آنسو بہاتے تھے، پھر آگے بڑھے کہ ہلال اب تم ٹھہر جاؤ، اب رک جاؤ ہلال ہم ابھی آتے ہیں۔ ہلال رک گئے، امام آگے بڑھے، ایک نشیب میں اتر گئے، ہلال کہتے ہیں امام نشیب میں اتر گئے، چڑھا گئے تھے، میں کھڑا سن رہا تھا، لیکن میں نے سنا کہ امام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ امام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مولا واپس آئے، ہلال نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال یہ وہ نشیب ہے جہاں تمہارے یہاں کا تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پہ آئے گا، یہیں پر میرے گلے پر خنجر چلے گا۔ اب ان دنوں آپ سوچ سکتے ہیں ہلال کا کیا عالم ہوا ہوگا، کافی دیر تک روتے رہے، اس کے بعد کہا آقا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بتائیے کہ وہاں آپ باتیں کس سے کر رہے تھے، گفتگو کس سے کر رہے تھے؟ کہا ہلال تم نے کیا پوچھ لیا؟ جب ہم اس نشیب پہ پہنچے تو ہم نے جا کے دیکھا کہ ہماری اماں زہرا اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے۔ اے میرے لال جب تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو میں آواز بھگائے ہوئے پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو ہمارے صالحات کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح صالح کرنا ہے، اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کے علاوہ آدمیاں رجائیں دی دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانے کا ظہور فرما اور اس کا اصحاب اور اشعار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ رحمان اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آمینہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین